میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل بڑا کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر بھی کوئی غبار نہیں ہے۔ میں ویسے ہی کہوں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم اپنی زندگیاں جیو، اپنی زندگیاں جیو، تم آزاد ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا دل نبیوں کو ہی ہو سکتا ہے، نبیوں کو ہو سکتا ہے۔ جب دو بھائی پراپرٹی میں لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان، جنازے میں نہیں شریک ہوتے، ایک کے گھر سے آیا ہوا کھانا نہیں کھاتے، ایک کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی قبر تک جانا پسند نہیں کرتے، اس کے بچوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ارے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 جملوں میں معاف کر دیا، 2 جملوں میں معاف کر دیا۔ کیا آپ بھی ایسا دل رکھتے ہیں؟ اگر مومن ہو تو ایسا دل پیدا کرو۔ آج کل روڈ پر بھی لمبی روڈ ہو تو نظر آتا ہے کہ سامنے پانی ہے، سراب، جیسے لوگ سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیچھے بھاگتے جاتے ہیں لیکن وہ کچھ ملتا نہیں ہے۔ ویسے ہی ہے جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں وہ ایسے ہی سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کبھی مدد نہیں کر سکتے۔ آغاز سورت، نیک لوگوں کے لیے فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے ان کے ساتھ شیطان ہیں، دوست ہیں جو ان کو بہکاتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یقیناً آپ بے چین ہوں گے، کل جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ آدھا رہ گیا تھا، جو 13ویں پارے میں آدھا باقی رہ گیا ہے، اور اس کی کئی اہم کڑیاں جو آگے آنے والی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ میرے کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، جیسا کہ کل آپ نے سنا، یوسف علیہ السلام کی رہائی کی خبر آ ملی، خوشخبری آئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے قید خانہ چھوڑنا اس وقت تک گوارا نہ کیا جب تک کہ بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ میرے مقدمے کی تحقیق کر لو کہ معاملہ کیا تھا، کیوں مجھے قید کو بھیجا گیا تھا، آیا میں قصوروار تھا تو مجھے قید خانے سے نکلنا نہیں چاہیے، اگر میں قصوروار نہیں تھا تو میرے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے، براءت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بادشاہ کی جو بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے اعلان کیا کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ گنہگار میں ہی تھی اور وہ بندہ سچا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، اپنے دامن کو پاک رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دعوت کے میدان میں دامن پاک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ کبھی کسی نبی پر ذاتی عیب نہیں لگائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے چنے گئے کسی بھی رسول، کسی بھی نبی پر دنیا کی کسی بھی قوم نے عیب نہیں لگایا، ان کی ذات پہ عیب نہیں لگایا، ان کی ذات پر عیب نہیں لگایا، بہتان بہت لگائے۔ ہاں، بہتان فرق ہے، جو چیز نہیں ہے نبی میں وہ الزام لگایا، چاہے وہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، لیکن ان کی ذات پر انگلی اٹھائیں ایسا کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض، یوسف علیہ السلام نے جب سارا قصور معلوم ہو گیا، اقرار ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اب باہر آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے خاص لوگوں کو بھیجا تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علم، ان کے فضل اور ان کی رفعت کی وجہ سے اور ان کی پاک دامنی کی وجہ سے بڑے ہی عزت و اکرام سے ان کو لایا جائے۔ جب باہر لایا گیا تو اعلان کیا بادشاہ نے کہ یوسف علیہ السلام کو میں اپنا قریبی بناتا ہوں، مقرب، مشیر خاص بناتا ہوں، دولت کے بڑے کام ان کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہ علم والے ہیں، فضل والے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب چیزیں پیش ہوئیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر تم ذمہ دار بنا دو۔ زمین کے خزانے سے مراد زمین کی پیداوار، زمین سے نکلنے والا سونا چاندی نہیں۔ انبیاء سونا چاندی کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہاں، انبیاء سونا چاندی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ زمین کی جو پیداوار ہے، غلہ ہے، اس کے گوداموں پر مجھے ذمہ دار بنا دو۔
ایگریکلچر کا ذمہ دار منسٹر مجھے بنا دو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو خواب کی تعبیر ابھی بتائی تھی اس کے اعتبار سے 7 سال قحط سالی آنے والی ہے، اس اعتبار سے ایک حافظ، محافظ، ایک عالم، ایک اچھا آدمی چاہیے جو اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھالی کرے اور دیکھ بھال کر اسے خرچ کرے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر ذمہ داری مانگی، کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد یا مدرسہ یا دنیا کی کوئی بھی ذمہ داری بڑھ چڑھ کر مانگے، کہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دے دو؟ درست نہیں ہے، ذمہ داری نہیں مانگنی چاہیے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان کوئی ذمہ داری مانگ کر لیتا ہے تو اس پہ تھوپ دی جاتی ہے، اگر اللہ کی جانب سے عطا کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، مانگ کر لے تو تھوپ دی جاتی ہے، ہاں ذمہ داری ہے، لیکن اگر لوگوں کی جانب سے آئے اللہ دے تو اللہ مدد فرماتے ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ 2 صفتیں یوسف علیہ السلام نے بتائی، انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ یہ 2 اہم صفتیں ہیں، ایک علم کا ہونا، دوسرا امانت داری کا ہونا۔ محافظ یعنی امانت داری، یہ 2 صفتیں تھیں، اور اس وقت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے انہیں لگا کہ قوم، ملت خطرے میں ہے، اس موقع پر ان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ نبی ہیں، تو لہذا انہوں نے ذمہ داری لی اور بخوبی اس کو نبھایا۔ جب یہ ذمہ داری لے لی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ اس کی ملت خطرے میں ہے، قوم خطرے میں ہے، وہاں ضروری ہے ذمہ داری سنبھالنا، اور وہ انسان اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی اہلیت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں آگے بڑھ کر ذمہ داری کو لینا چاہیے، اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ نے فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب جب قحط سالی آ گئی، یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہیں، لوگوں میں غلہ تقسیم کرنا، صدقات خیرات کرنا بھی یوسف علیہ السلام کے ذمے ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ تو جب بھائی آئے اور سیدھے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، مصر آئے، مصر کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے، بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا۔ فرق کیوں نہ ہو، نبی کی فراست اور عام آدمی کی فراست میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نبی تھے یوسف علیہ السلام، اپنے بھائیوں کو ایک نگاہ دیکھتے ہی پہچان لیا انہوں نے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ان کی تیاری ہونے لگی، کہا تمہارا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے، تمہارا ایک بھائی بھی ہے؟ بولے ہاں۔ تو بولے کہ اگلی بار آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور نہ میرے پاس آنا بھی نہیں، غلہ بھی نہیں ملے گا اور آنا بھی نہیں۔ بولے ہم اپنے باپ کو اس کے لیے تیار کریں گے، نہیں لگتا کہ ہمارے ابا تیار ہوں گے، لیکن ہم تیار کر کے ہی دم لیں گے۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا ان کی پونجی ان کے سامان میں چھپا دو، چھپا کر قافلے میں بھیج دو۔ دیکھیں نبی امانت دار ہیں، امانت دار ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ کچھ بھی بچپن سے کیے، لیکن یہ قحط سالی کے موقع پر جب جان نکلنے کا موقع ہے تب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ برا نہیں کیا، برا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پونجی ان کی چھپا کر بھیج دی، بولے کہ ان کے سامان میں چھپا دو، نہیں معلوم ہونا جب تک وہ پہنچیں گے وہاں۔ قرآن یہی کہتا ہے، پونجی چھپا کر بھیج دیے۔ جب وہ اپنے گھروں کو پہچان جائیں گے تو شاید پہچان لیں گے، اور اس لیے کہ دوبارہ بھی شاید آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، جب معلوم پڑے گا کہ انصاف پسند ہے تو آئیں گے۔ جب وہ اپنے ابا کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام کے پاس پوچھے یا ابانا منع منا الکیل، ہمیں رسد نہیں ملا، غلہ منع کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تبھی ہمیں پورا ملے گا۔ اے ابا جان پلیز ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارے ساتھ بھیجو، ہمارا اعتبار کرو، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اسی طرح اعتبار کروں جیسے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ بولے نہیں، جو ہو گیا اب کے اعتبار کریں، ہم ضرور انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم پکا وعدہ نہیں کرو گے میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا. بنیامین نام مفسرین نے ذکر کیا ہے, بنیامین کو نہیں بھیجوں گا. سب نے پکا وعدہ کیا, کچھ بھی ہو جائے اپنی جان پر کھیلیں گے لیکن اپنے بھائی کو ضرور واپس لے کر آئیں گے. اس کے بعد جب غلہ کھولا, انہوں نے سامان کھولا, اس میں پونجی نکل آئی, خوش ہو گئے. یا ابانا, اے ابا جان دیکھو ہمارا غلہ ہمیں ملا ہے. تو انصاف پسند بادشاہ ہے, پورا پورا دیتا ہے, مہمان نواز ہے, ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. جوش میں آ گئے, بولے جوش میں آ گئے, بولے کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, آپ بھیجیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر ہی کروں گا, اللہ سے دعا کروں گا, بس میرے پیارے بچوں جب مصر میں داخل ہونا یہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کافی خوبرو تھے, نوجوان تھے, خوبصورت تھے, نبی کی اولاد تھی, تو لہذا ڈر تھا کہ نظر بد نہ لگ جائے. یہ حق ہے, یہ حق ہے, نظر بد نہ لگ جائے, اس لیے الگ الگ دروازوں سے جانے کے لیے کہا. الغرض جب الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام تک پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلا لیا, اپنے پاس جگہ دی اور کہا دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, ان لوگوں نے جو اب تک جو تمہارے ساتھ کیا اس کا غم نہ مناؤ, برا نہ مانو, اور آگے بھی جو ہو رہا ہے اس سے پریشان مت ہو. پہلے سے خبر دے دی تاکہ پریشان نہ ہوں, آگے کے جو معاملات ہونے والے ہیں اس کے لیے پریشان نہ ہوں. اپنے بھائی کو اپنے قریب کر دیا. جب یہ جانے لگے تو بادشاہ کا جو پیمانہ ہوتا ہے یا تو ناپنے کا جس سے غلہ ناپا جاتا ہے, یا بعض اہل علم نے کہا پیالہ جس سے خاص طور پر بادشاہ وغیرہ پیتے ہیں, کوئی ایک چیز جو چھپا دی. سقایا کا حربی, قرآن نے سقایا کا لفظ استعمال کیا. وہ کہاں چھپائی؟ بھائی کے سامان میں چھپا دیا گیا اور سب کو رخصت کر دیا گیا. جب یہ شہر سے باہر نکلے دربان نے آواز دیا, کچھ لوگوں نے آواز دیا سنو سنو سنو. بولے کیا بات ہے؟ بولے بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ کھو گیا ہے, مل نہیں رہا ہے. تو ان کو بیزار ہوا. کسی بھی اچھے انسان کو, آپ کسی بھی اچھے انسان کو اگر بولو گے ہماری چیز نہیں مل رہی ہے, وہ کیا بولے گا؟ وہ یہی بولے گا ہم فساد مچانے تو نہیں آئے زمین میں, ہم آپ کے پڑوسی ہیں, ہم چور تو نہیں لگے. تو یہی انہوں نے بھی کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے, ہم آتے جاتے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں. تو تب دربانوں نے کہا مانا کہ اگر تم میں سے کسی نے چوری کیا ہے تو سزا کیا ہے. تو اس وقت کا فیصلہ یہ تھا جو چوری کرتا اسے رکھ لیا جاتا, جو چوری کرتا اسے پکڑ کر گروی رکھ لیا جاتا, ختم اس کی زندگی ادھر. تو ایسا ہوا کہ دربانوں نے سب سے پہلے سب بھائیوں کے سامان تلاش کرے, آخری میں یوسف کے بھائی کا سامان تلاش کیا تو نکل گیا وہاں سے. چھپایا گیا تھا, نکل آیا. جب نکل آیا پریشان ہو گئے بھائی پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہے, ہم میں سے کسی ایک کو لے لو لیکن اس کو مت لو, اس کو مت لو. دودھ کا جلا چھانچ پھونک کے پیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے غلط کیا تھا, اب کی بار انہوں نے غلطی پر بھی مطلب لگ رہا ہے کہ غلطی ہے, اس کے باوجود بھی پریشان ہو گئے. بولے کہ نہیں اس کو ہاتھ مت لگانا, ہم میں سے جس کو چاہے لے لو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. معاذ اللہ, جس کے پاس سامان ملا ہے اسی کو پکڑیں گے, دوسرے کو تو ہم نہیں پکڑیں گے, ہم انصاف پسند ہیں. اپنے بھائی کو اس طرح انہوں نے اپنے پاس روک لیا. سبحان اللہ, اپنے بھائی کو روک لینا چاہتے تھے, روک لیے. اب یہ بھائی سارے بہت ریکویسٹ کیے, ریکویسٹ قبول نہیں ہوئی. اب بھائی پکڑا گیا تو علیحدے میں جا کر مشورہ کرنے لگے. بڑے بھائی نے کہا اب مجھے میرے باپ کے سامنے جانے ہمت نہیں ہے, چہرہ نہیں ہے میرے پاس, کس منہ کو لے کر میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا؟ میں نے قسم کھائی ہے, اللہ کا عہد و پیمان دیا ہے کہ میں بنیامین کو واپس لے کر آؤں گا. اب میں نہیں جاؤں گا الا کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں تبھی میں یہاں سے ہلوں گا, یا اللہ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دے. اب کی بار کرو یا مرو والی صورت ہو گئی. دیکھیں کتنے بھی وہ تھے, خائن تھے, لیکن اپنے باپ کے فرما بردار تھے, اللہ کے عہد و پیمان کا انہیں لحاظ تھا. یہی ضروری ہے. الغرض وہاں رکا رہا بھائی, دوسرے بھائیوں سے کہا تم جاؤ,
جا کر بولو تمہارے باپ سے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، چوری کی ہے۔ اب جب یہاں چوری کی باری آئی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے جب یہ نکلا، ان لوگوں نے ایک جملہ کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ بڑے غلط تھے یہ لوگ۔ انہوں نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے، اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چور تھا۔ اعوذ باللہ، اس بچے کو جس کو بچپن میں انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کو چور ٹھہرا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کتنے برے ہیں تم لوگ، اللہ کتنے برے ہیں تم لوگ، انتم شر مکانا، کہا زیر لب اپنے اندر یہ بات انہوں نے کہی۔ الغرض بڑے بھائی نے کہا تم جاؤ، جا کر اپنے باپ سے کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے، اس لیے روک لیا گیا۔ سب مل کر گئے، جا کر اپنے ابا سے کہا ابا جان دیکھو بیٹے نے چوری کر لی، انہوں نے پکڑ لیا۔ تو ابا جان نے کہا یہ بھی کوئی سازش ہے، یہ بھی کوئی سازش ہے، میں صبر ہی کروں گا، صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ان سب کو، یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو واپس لائے گا۔ انبیاء کا بھروسہ دیکھیے، سالوں بیت گئے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کو واپس لے کر آئے گا۔ امید کرتا ہوں یہ اللہ کی ذات پر امید ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے۔ الغرض پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں جاؤ ڈھونڈو، سر توڑ کوشش کرو، یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ صرف یوسف کے بھائی کو نہیں کہا یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ کہا اللہ یہ جملے انبیاء کے ہر بار ایمان تازہ کرتے ہیں، کیسا یقین اللہ کی ذات پر انہیں۔ الغرض یہ پھر واپس گئے، سارے بھائی گڑ گڑانے لگے ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ آ کر گڑ گڑانے لگے عزیز مصر دیکھو ہمیں بہت تنگی آ گئی ہے، اس کا بوڑھا باپ بہت پریشان ہے، گھر والے سختی میں آ گئے ہیں، اب کی بار ہم کچھ بھی نہیں لائے، بالکل معمولی سی چیزیں لے کر آئے، غلہ بھی دو، صدقہ بھی کرو، ہمارے بھائی کو بھی چھوڑ دو۔ اب کی بار پورے طور پر عاجز آ گئے لوگ، لیکن یوسف علیہ السلام کا دل دیکھیے، اپنے بھائیوں کو عاجز آتا ہوا دیکھ نہیں پائے، اپنے بھائیوں کو عاجز آتا ہوا دیکھ نہیں پائے۔ خون تھا، خون، اور اس سے بڑھ کر نبی کا دل تھا۔ کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چونک گئے وہ، کہا تعجب سے اینک لانت یوسف، گویا کہ تم ہی یوسف ہو، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، یوسف علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی وہ مظلوم یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بڑا عظیم احسان کیا اللہ پر۔ تو سارے بھائی شرمندہ ہو گئے، بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے غلطی ہی کی تھی۔ قالوا لقد آثرك اللہ علینا وان كنا لخاطئین، کہنے لگے اللہ نے ہم پر تم کو فوقیت دی اور ہم گنہگار تھے، گنہگار ہیں، ہمارے لیے مغفرت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تم اپنے اہل و عیال سمیت واپس لوٹ کر میرے پاس آنا۔ انسان کتنا بھی برا کرے لیکن انبیاء اپنے گھر والوں کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ الغرض یہ لوگ واپس لوٹ کر گئے، جب قافلہ ادھر مصر سے نکلا وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اب بھی یوسف کو یاد کر رہے ہو؟ بلکہ یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سٹیا گیا ہوں، تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ یوسف کی بات مجھے آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی بھی یوسف کو یاد کر رہے ہو؟ قافلہ آیا، قمیص لا کر ڈالی گئی اور بینائی واپس آئی اور سارے بھائیوں نے معافی مانگی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ ایسا علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا ہے، نبی ہیں وہ۔ الغرض سب نے معافی مانگی اور یہاں سے اہل و عیال سمیت وہاں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا اور سارے بھائی سجدے میں گر پڑے، تو سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر
کوئی غبار نہیں ہے، سب کو میں معاف کرتا ہوں کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے۔ یہی واقعہ مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب ایسے مجرم بنے کھڑے تھے۔ مکہ جس دن فتح ہوا سارے مکہ والے مجرم بنے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے مکہ والو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تم نے قتل کی سازش کی، تم نے 3 سال ہمیں قحط سالی سے دوچار کیا، کھانے کو کھانا نہیں دیا، شعب ابی طالب میں بند رکھا، مارنے کی سازشیں کی، ارے ہمارے مسلمانوں کو دھوپ میں ننگا گھسیٹا تم نے، کسی کو آری سے مار کر 2 حصے کر دیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو، آج تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ مکہ کے مجرموں نے کہا انت اخ کریم وابن اخ کریم، کہ تم بڑے سخی دل ہو، دل نواز ہو، اور ایک دل نواز کے بیٹے ہو۔ جب مانگنے کی بات آتی ہے تو عاجزی ہے، اور جب کرنے کی بات یہ ہے تو ظلام ہو، ظالم ہو تم۔ ویسے ہی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل بڑا کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر بھی کوئی غبار نہیں ہے۔ میں ویسے ہی کہوں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم اپنی زندگیاں جیو، تم آزاد ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا دل نبیوں کو ہی ہو سکتا ہے، نبیوں کو ہو سکتا ہے۔ جب 2 بھائی پراپرٹی میں لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی جان، جنازے میں نہیں شریک ہوتے، ایک کے گھر سے آیا ہوا کھانا نہیں کھاتے، ایک کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی قبر تک جانا پسند نہیں کرتے، اس کے بچوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ارے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 جملوں میں معاف کر دیا، 2 جملوں میں معاف کر دیا۔ کیا آپ بھی ایسا دل رکھتے ہیں؟ اگر مومن ہو تو ایسا دل پیدا کرو، ایسا دل پیدا کرو۔ قرآن یہی سبق دیتا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، جو سب کچھ ہے وہ آخرت ہے، جو سب کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ چلیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 سورتیں اس 13ویں پارے میں اور ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، مختصر میں تعارف کر دیتا ہوں۔ سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد یہ مکی سورت ہے، 43 آیتیں ہیں، 43 آیتیں ہیں۔ جابر بن زید رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ کہتے تھے کہ جب کسی کی جان نکلنے کا موقع ہو تو اس موقع پر سورۃ الرعد پڑھنی چاہیے، تو مرنے کے وقت اس کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ الغرض اس حدیث کے ثبوت میں بھی ذرا سا اختلاف ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنا، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو بتانا ہے، اور یہ بتانا کہ جو لوگ بتوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو، اولیاء اللہ جو مر چکے ہیں ان کو پوجتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے سراب کو، سراب معلوم ہے، ڈیزرٹ میں جب دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، آج کل روڈ پر بھی لمبی روڈ ہو تو نظر آتا ہے کہ سامنے پانی ہے، سراب، جیسے لوگ سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیچھے بھاگتے جاتے ہیں لیکن وہ کچھ ملتا نہیں ہے۔ ویسے ہی ہے جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں وہ ایسے ہی سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ کبھی مدد نہیں کر سکتے۔ آغاز سورت کی ابتدا میں اللہ نے کچھ چیزیں بتائی۔ آسمانوں کو بغیر سہاروں کے اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی ستون ہے آسمان میں؟ اتنی ایک 30x40 کا ایک چھت اگر ہمیں بنانا ہے بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے، پلر چاہیے۔ 3 یا 4 فلور چڑھانا ہو تو 2 فلور نیچے کھودنا پڑتا ہے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا، سبحان اللہ۔ سورج اور چاند کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا اللہ نے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہر ایک اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ زمین کو پھیلایا اور اس میں اللہ نے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑے، ندیاں بہائیں اللہ نے اس میں، اور اللہ نے ہر طرح کے 2 پھل تمہارے لیے اگائے۔ اور وہی ہے اللہ دن پر رات کو طاری کرتا ہے، وہی اللہ زمین میں کئی قطعے ہیں جو باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ انگور کے باغات بنائے اللہ نے، اور اسی طرح سے کھجور کے باغات بھی اللہ نے بنائے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں، تقریباً 7 چیزیں میں نے ذکر کی جو اللہ نے ذکر کی ہیں، یہ سب عقل مندوں کے لیے نشانیاں کہا اللہ نے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اس کے بعد اللہ نے اس صورت کی ایک خاص آیت ہے، میں لے کر آیا آپ کے سامنے. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ ہی جانتا ہے جب مادہ حمل سے ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں کیا چیز ہے، کیا بڑھ رہی ہے، کتنی مقدار میں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اس کا علم صرف اللہ کو ہے. آج کل یہ اسکیننگ وغیرہ کے ذریعے سے جو بتاتے ہیں وہ سب ایک اندازہ ہے، لیکن حقیقت میں پیٹ میں کیا ہے مادہ کے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں ہم نے دیکھا، یہاں تو جرم ہے بتانا، بعض گلف کنٹریز وغیرہ میں 3-4 مہینے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی ہونے والی ہے. اندازے سے 9 مہینے وہی سبق پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ڈلیوری ہوتی ہے تو کچھ اور ہی نکل آتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کیا بڑھ رہا ہے. ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کی بات والشہادہ، ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے، بڑی شان والا ہے، کبیر المتعال، بڑی عالی شان والا ہے وہ. اور اللہ نے فرمایا جو بھی تم مخفی باتیں رکھتے ہو، دل میں چھپاتے ہو، جو باتیں تم کھل کر کہتے ہو، وہ سب وہ جانتا ہے. اس کی جانب سے محافظ ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے ان کے ساتھ شیطان ہیں، دوست ہیں جو ان کو بہکاتے ہیں. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کے بعد آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے کہا یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں، جو بادل گرجتے ہیں، یہ بھی اللہ کی جانب سے. اس سورت کا نام اسی سے رکھا گیا، الرعد. یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں، یہ بادل جو بوجھل ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ بادل جب گرجتے ہیں اللہ کے ڈر سے، فرشتے اس کے ڈر سے تسبیح بیان کرتے ہیں. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ آسمان میں کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو چٹیل میدان پر ایک زنجیر چلنے کی آواز آتی ہے، سارے فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل امین کو ہوش آتا ہے، یا فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے جب ہوش آنے میں پوچھتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے کیا فرمان جاری کیا، سب کہتے ہیں قالوا الحق، اللہ نے جو بھی کہا سچ کہا. وہو العلی الکبیر. اللہ کے ڈر سے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں. ہوش میں آتے ہیں تو اس کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں. آپ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ آپ بھی ڈریں اللہ سے، اللہ کی ذات سے ڈریں. جو انسان ڈرتا ہے وہی اللہ سے، وہی کامیاب ہوتا ہے. اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یہ بادل اسی باغیچے کو جا کر سیراب کرتے ہیں. اگر حکم ہو کہ فلاں جگہ بارش ہو، وہیں بارش ہوگی. اللہ کی قسم بچپن سے میں نے دیکھا کہ بعض مرتبہ بارش ہوتی ہے، ایسا کھلا آنگن ہے، ایسا آدھا آنگن بارش ہے، آدھا آنگن بارش نہیں. یہ کیسی قسمت ہے یا اللہ. اللہ جہاں حکم دیتا ہے بارش وہیں، وہ بوند وہیں گرتا ہے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے باغیچوں کو سیراب کیا جاتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، سیراب کیا جاتا ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے باغیچوں کو سیراب نہیں کیا جاتا اور نہ ہی حفاظت ہوتی ہے. وقتی طور پر اللہ دے دے تو ایک بار وقت ہوگا کہ پکڑ لیا جائے گا. مومنوں کی صفتیں اللہ نے ذکر کی، کہا اللہ سے کیا ہوا اقرار پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان پورا کرتے ہیں. نمبر 2، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آخرت کے حساب سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، دنوں رات خرچ کرتے ہیں، اور جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں. کیسی جنتیں ہیں؟ ہمیشہ کی جنتیں. داخل ہوں گے، ساتھ میں اپنے نیک ماں باپ کو بھی لے جائیں گے، اپنی بیویوں کو بھی لے جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان پر سلام 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 کرتے ہوئے ہر دروازے سے داخل ہوں گے. اللہ اکبر. یہ مہمان نوازی ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے آپ نیک ہیں
تو آپ کے ماں باپ کو بھی لے جائیں گے. آپ نیک ہیں اپنی بیویوں کو لے جائیں گے, آپ نیک ہیں تو اپنے نیک بچوں کو بھی انشاءاللہ ساتھ لے جائیں گے. اے رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو بھی جنت میں داخل فرما, آمین یا رب العالمین. سورہ ابراہیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے, 52 آیتیں ہیں. اس صورت کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ دور کی آخری دور میں نازل ہوئی. اس کو ابراہیم اس لیے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب بنیادیں اٹھائیں تو بہت دعائیں کی تھی. میں درس انہی دعاؤں سے ختم کروں گا, انشاءاللہ آپ آمین کہیں گے. بیت اللہ کا حج اور کعبہ اور کعبے کا طواف, یہ کئی باتیں ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعا میں مانگی تھی, اللہ نے بعد میں اس کو پورا کیا. آغاز سورت کے ابتدا میں قرآن مجید کو ہدایت والی کتاب بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگوں کو گمراہی سے نکالے, ہدایت کی طرف لے کر آئے. اور کافروں کے لیے اللہ نے عذاب کی وعید بتائی, اور آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا مل جائے گی, آخرت کچھ نہیں ملے گی. اس سورت کی خاص ایک آیت ہے جو ہمیشہ سے سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 7 میں, اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ بہت عطا کرے گا, اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. بڑا سخت عذاب ہے, لہذا اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کریں. اس کے بعد آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے جہنم کا ایک منظر کھینچا ہے, مختصر سا ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید. جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہوگی, اور وہ جہنم میں کیا دیا جائے گا؟ پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا. پیپ جانتے ہیں نا, جو پس نکلتا ہے, پس, اور وہ گرم کر کے جہنمی کو پینے دیا جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ, پی نہیں پائے گا, گھونٹ گھونٹ نگلنا چاہے گا تب بھی نہیں ہوگا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, اور اتنی تکلیفوں سے چاروں طرف سے موت اسے نظر آئے گی, چاہے گا کہ موت آ جائے, بس موت آ جائے, لیکن یہ گوارا نہیں ہوگا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت, لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے. جہنم ہے, وہ جہنم میں موت نہیں آئے گی. اے اللہ تو جہنم سے بچا لے. اللہ تو ہمیں, ہمارے والدین کو, ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو, اللہ تو عذاب سے بچا لے. ہر طرف سے موت آئے گی لیکن وہ نہیں مرے گا. اتنا ہی نہیں, اور آگے اور سخت عذاب بھی ہوگا, اور آگے شدید عذاب ہوگا. اللہ نے کہا, اللہ اکبر. اللہ نے آیت نمبر 18 میں کافروں کے اعمال کی مثال دی. کافروں کے اعمال کیسے ہیں؟ کافروں کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے کہ راکھ ہے. کوئی چیز جلانے کے بعد جو راکھ پڑی رہتی ہے, راکھ ہے, اور یہ راکھ بھی بکھری ہوئی. کیسے بکھر گئی؟ تیز آندھی آئی اور یہ ساری راکھ اکھاڑ کر بکھیر دی. تو کچھ ملا؟ ایک تو راکھ, اور وہ بھی کچھ بھی نہیں ملا. تو اسی طرح کافروں کے اعمال ایسے ہی ہیں, اور وہ کچھ نہیں پائیں گے, اپنے کیا ہوا کچھ نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب مضمون پیش کیا اس سورت کے اندر, شیطان کا خطاب. سنا کبھی آپ نے شیطان کا خطاب؟ شیطان کا خطاب کیا ہے؟ جب اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب شیطان وہاں بھی جو ہے لیڈنگ کرے گا, اٹھ کر کھڑے ہوگا, کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا, کیوں نہیں مانے تم؟ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میں آج مکر جاتا ہوں, آج میں مکر جاتا ہوں. اس کے بعد کہے گا, رہی بات دنیا میں, میرا کوئی پریشر نہیں تھا تمہارے اوپر. شیطان کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی پریشر نہیں تھا, جہنمیوں سے بات کر رہا ہے, میرا پریشر نہیں تھا, میں بس تم کو گمراہ کیا, تم تو پیچھے چلے آئے, آنے کی کیا ضرورت تھی. شیطان وہاں کہے گا کہ میرا زور نہیں تھا, میں گمراہ کیا, تم تو میری بات مان لیے, لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو, جو کچھ ہے وہ کریڈٹ تمہارا ہی ہے. نعوذ باللہ. پھر پلو جھاڑ لے گا, کہے گا کہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو, اور کہے گا آج جہنم میں
نہ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. آخری میں کہے گا جو شرک تم نے کیا میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں. میں نہ کہا تم سے شرک کرنے کے لیے، تم نے شرک کیا اور میں اس سے بری ہوں. بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے. جہنم میں اس سے زیادہ تکلیف ہوگی جب شیطان جس نے گمراہ کیا وہ خود تمہیں کہے گا کہ تم خود گمراہ ہوئے، تم خود گمراہ ہوئے، مجھے نہ دو کریڈٹ، خود اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دو، اور بلکہ تم دردناک عذاب میں گویا کہ جلے ہوئے پہ نمک کا کام کرے گا. اللہ المستعان. آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگارا اس شہر کو پرامن بنا دے. مکہ کو جب انہوں نے کہا اے پروردگارا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگارا اس شہر کو پرامن بنا دے. اے اللہ اس شہر کرنول کو بھی پرامن بنا دے، اور سارے اہل ایمان کی جگہوں کو تو پرامن بنا دے، ہمارے گھروں کو بھی تو پرامن بنا دے، ایمان والا بنا دے، نماز والا بنا دے. اے اللہ پورے مکمل ایمان والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگارا مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بت پرستی سے بچا لے. اے اللہ تو ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو بت پرستی سے بچا لے. اے اللہ تو اہل کرنول کو اور سارے اہل ایمان کی جگہوں کو بت پرستی سے بچا لے. اس آیت سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. سب سے اہم دعا توحید کی دعا ہے. توحید کی دعا اپنے بچوں کو کرنی چاہیے کہ اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ کہ لوگوں کے دل مکہ کی طرف کھینچے چلے آئیں. ایسے ہی ہوا. دیکھیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. وارزقہم من الثمرات، اے اللہ پھل فروٹ انہیں عطا فرما. دعا کی. جانتے ہیں مکہ میں کچھ نہیں پکتا لیکن دنیا کا ہر قسم کا پھل وہاں ملتا ہے. میں بنگلور، حیدرآباد یہاں جانتا ہوں، میں بڑے بڑے شہر ہیں، کولڈ سٹوریج بہت زیادہ ہے نا. یہاں آپ کون سے فروٹ یہاں دیکھتے ہیں؟ مشکل سے 10-12 فروٹ دیکھتے ہیں دن میں. وہاں مارکیٹ چلے جاؤ 50 فروٹ آپ کو نظر آئیں گے. آم ہم یہاں موسم میں دیکھتے ہیں، وہاں سال کے 12 مہینے ملتا ہے، سال کے 12 مہینے ملتا ہے. یہ بے نشان یہ جو بھی آم دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں آپ کو ہمیشہ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وارزقہم من الثمرات، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا پھل، اوغنڈا کا یا پھر دنیا کے برازیل کسی بھی کونے کا لے لو، وہ فروٹ وہاں اللہ کھینچ کر لے کر آتا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وارزقہم من الثمرات. ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری اولاد کے حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حلال کمائی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی صحت میں برکت عطا فرما. اس کے بعد دعا کی رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے اولاد کو بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی نماز کا پابند بنا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا مجھے، میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو حساب کے دن، قیامت کے دن سب کی مغفرت فرما. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو اور ہمارے بزرگوں کو، سارے اہل خاندان کو تو مغفرت فرما، سارے مومنوں کی مغفرت فرما اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.